جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے اور تم نے جو اس پر احسان کیا ہے اس کو یاد رکھے۔ خدا کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جس نے انصاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ شریف کی کامیابی معاف کر دینے اور احسان کرنے میں ہے، جبکہ کمینے کی کامیابی ظلم، تکبر اور حد سے آگے بڑھنے میں ہے۔ ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں اپنی اطاعت کے نزدیک بھی نہ پائے اور تمہیں نافرمانی کے نزدیک دیکھے۔ جو جنت کی چاہت رکھتا ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ یقیناً وہ بد نصیب ہے کہ جو عقل اور تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فائدے سے محروم ہے۔ زیادہ کی امید میں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ دنیا سے بے تعلق ہونا بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جس نے خود اپنے آپ کو برا بھلا کہا وہ شیطان کے دھوکے سے بچا رہے گا۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کسی انسان میں ادب اور آداب نہ ہو تو وہ بے لگام جانور کی طرح ہے۔ جس کی باتیں کم اس کا حساب کم۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کم سمجھے، جس کی کمائی کا ذریعہ پاکیزہ ہو، اس کا دل پاک ہو اور اخلاق اچھے ہوں۔ افسوس ہے کہ تم موت اور آخرت کے سفر کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے سامنے تمہاری غلطیاں اور گناہ ہیں۔ وہ علم جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جسے خرچ نہ کیا جائے۔ دوسروں کے جن کاموں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ شک کی وجہ بنتا ہے، عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور لڑنے جھگڑنے والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے جس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اپنے نفس کو تول لو اس کے تولے جانے سے پہلے۔ سوائے خدا کے ہر کسی کے احترام کی ایک حد مقرر ہے۔ ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے، یہاں تک کہ عاجزی کی بھی ایک مقدار ہے۔ کتنا بہتر ہے برائیوں کے بعد نیکی کرنا اور کتنا برا ہے نیکیوں کے بعد برائی کرنا۔ بہترین مالداری ملے ہوئے پر راضی رہنا ہے اور بدترین فقیری سر جھکانا ہے۔ جب دو گروہ آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ان میں جو زیادہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اصل غریبی اور امیری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بد اخلاقی اور برے اعمال ہیں۔ زمین کبھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہتی، خواہ وہ دلیل اور حجت ظاہر ہو یا چھپی ہوئی۔ خدا کو پہچان لینے کے بعد بہترین عبادت آسانی کا انتظار ہے۔ تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیا کرتے ہو۔ اے میرے رب، خطاؤں کے دریا میں غرق اپنے ان بندوں کو نجات دے دے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ گالی گلوچ بد زبانی ہے اور بد زبانی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے غافل مت رہو، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ رات کو تھوڑا سویا کرو اور دن کو باتیں کم کرو،
جسم میں آنکھ اور زبان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ناشکرہ نہیں۔ جب مومن کی جان گلے میں اٹک جاتی ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا دوں، تو اس کو کہا جاتا ہے اب اس کا کوئی راستہ نہیں۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے اسے محبت ہوتی ہے وہ اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند تعالی اس کا انتقام لے لے۔ جو کچھ تم اپنے بارے میں سننا پسند کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ اسی طرح بات کیا کرو۔ لالچ کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ محبت صرف محبت چاہتی ہے، ہمدردی یا مہربانی نہیں۔ دوسروں کے درد کی دوا بننے کی کوشش کرو، زخم دینے والے تو عام ملتے ہیں۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کسی کی فطرت سے اگر آپ واقف ہیں تو یہ سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، کیونکہ انسان کی عادت تو بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہوں کی دوا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ جو کسی کے برے کام کو سراہتا ہے اور تعریف کرتا ہے وہ اس کام میں شریک ہے۔ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جس کو انجام دینے والا اسے ہلکا سمجھے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ بیوقوف جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں ہوتی وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ عمر کو ضائع کرنے والا بیوقوف ہے، جبکہ عمر کو ضروری کاموں میں لگا دینے والا عقل مند ہے۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی بات کرنے کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ صرف اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ نیکی اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، اور اس کی عزت کرو وہ بھی تمہاری عزت کرے، اور اسے اپنے نفس سے یعنی اپنے آپ سے آگے رکھو، وہ بھی تمہیں خود سے اور اپنے خانوادے سے آگے رکھے گا۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں بری چیزوں سے روکتا ہے، اور جو دشمن سمجھتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح بری عادتوں سے اور سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے آخرت میں نہیں بچا سکتی۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے کٹے تم اس سے ملو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ جو خدا سے معاملہ صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ عقل مند کو ادب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی۔ ادب مرد کا کمال ہے۔ جو اپنے دوستوں کی ہر بات میں ان کا حساب رکھتا ہے اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ لوگوں سے صلح کرو تاکہ محفوظ رہو، اور آخرت کے لیے کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔
جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم ہوتے ہیں۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ وہ بدترین عادتیں اور صفات جو ممکن ہیں انسان کے وجود میں رچ بس جائیں، ان میں سے ایک صفت انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ بہترین اختیار نیک لوگوں کا ساتھ اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی گزری ہوئی بات کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ کاش اس کے علاوہ ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ غیظ و غضب ہر برائی کی چابی ہیں۔ جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے پر اور بال ہیں جن سے تم اڑتے ہو، پرواز کرتے ہو۔ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدنصیب اور دکھی نہ ہوں۔ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ عقل مند مشورے سے بے نیاز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا محتاج رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو اس آزمائش کو گھیری ہوئی ہوتی ہے۔ جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ کرم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بن مانگے دے دینا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے، تھک گئے تھے ہم شور کر کر کے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کر سکے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ وہ ہر کسی کو میسر ہو سکے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور پاگل لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ذرائع اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے خود کو عظیم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا شیطان کا ہدف بن جاتا ہے۔ کامیابی صرف عاجزی میں ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اطمینان نہیں تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ حالات، واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے۔ انسان کے اندر اچھے اور برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں پچھلے گزرے ہوئے وقت کا سوچو تو گزرا ہوا وقت پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔
नफ्स को वसवसे बाहर से नहीं अंदर से बहकाते हैं। नियत की हद तक भला चाहने में हमारा जाता तो कुछ नहीं, लेकिन ये अमल हमें बहुत कुछ दे जाता है। ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान आग और कांटों के बीज बोए और उम्मीद रखे कि फूल खिलेंगे। तुम दूसरों के बारे में बातें करते वक्त अल्लाह ताला से डरते रहो। सबसे ज़्यादा इबादत में यकसुई रात के सन्नाटे में पैदा होती है। जब इंसान भरोसा करने वाला हो जाता है तो वह हर लम्हा खुशगवार रहने लगता है। नेक लोगों की कशिश उनके आसपास के लोगों को नजर आ जाती है। थोड़ा सा सफ़र बस और थोड़ा सा, इस आस पे बहुत थका दिया ज़िंदगी तूने। ऐ रब, हर उस थकन को अपनी शान रहीमी से उतार दे जो दिलों को बोझल और हिला कर रख देते हैं। हर उस ज़ख्म को मनमल कर दें जो निशान तो नहीं रखता मगर दर्द गहरा रखता है। ऐ खुदा, हम हाजिर हैं अपनी जान से, जान की सारी बेताबियों से, तन्हाई की तकलीफ़ों से, रूह की सारी पहनाइयों से, कुर्ब और दर्द की तकलीफ़ों समेत। हमने सहरा की रात में अपनी रूह की आवाज़ सुनी। वो कहती है, एक सजदा जिस्म करता है, एक सजदा रूह करती है। इंसान को अपने नफ्स को इस रूहानी सजदे पर माइल कर देना चाहिए। जिस किरदार पर राज़ी हो लिया जाए, फिर वैसी ही कहानियाँ उसका तवाफ़ शुरू कर देती हैं। अब ये तुम पर है, तुम्हारा लिबास तुम्हारे गले का तौक है या आज़ादी। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें किस तरफ धकेलती है, और अपनी कहानी में, अपने मुकद्दमे में तुम किस कदर सच्चे और किस कदर जीतने वाले हो, फातेह हो। कभी कुरान ये सोचकर पढ़ा कि अल्लाह ने इसमें क्या फरमाया है? कभी गौर किया किस लिए पढ़ते हैं कुरान? किसी सूरत को कारोबार की तरक्की के लिए, तो किसी को इम्तिहान में कामयाबी के लिए, कभी दौलत को हासिल करने के लिए, तो कभी जिन भूत भगाने के लिए। कुरान पाक में इस कायनात के तस्खीरी तरकीबें हैं। कभी इसलिए भी इसे पढ़ें कि अल्लाह को जान सकें, उसके अहकामात पर गौर व फिक्र कर सकें, ख़ुद को पहचान सकें, उसके मुताबिक ज़िंदगी ढाल सकें और अपनी आखिरत को संवार सकें। कभी इसलिए भी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कुरान पाक में एक ऐसी आयत भी है जो जालिम के दिल में तीर और मजलूम के दिल पर रखा हुआ मरहम है। सुनने वाले ने पूछा, वो कौन सी आयत है? आपने फरमाया, वमा काना रब्बुका नसिया, और तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। अल्लाह ने इस दुनिया की अहमियत को 3 मिसालों से वाज़ेह किया है कि ये धोखे का घर है, ये मकड़ी के जाले जैसी नापायदार है, और ये मच्छर के पर जितनी और जैसी है। हमारे समझने के लिए ये काफ़ी मिसालें हैं, लेकिन हम वक्त पर समझना नहीं चाहते। मुस्कुराया करो, क्योंकि गमों को इतना हक नहीं कि वह तुम्हारी सांसों को गिरवी रख लें। उनको इतना हक नहीं कि वह तुम्हारी आंखों की मुस्कान छीन लें। सो दिल से मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें, क्योंकि मजबूत और ताकतवर सहारा सिर्फ वही ज़ात है। इंसान से क्या उम्मीद रखनी है जो इस कदर कमज़ोर है कि अपनी नफ्स की ख्वाहिशों के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। ज़िंदगी के तारीक गार में, आमाल के चिरागों में सबसे रोशन चिराग अल्लाह के खौफ का है। अल्लाह के लिए धड़कने वाला दिल दुनिया के लिए धड़कने वाले दिलों में हमेशा अजनबी होता है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग है। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। अल्लाह का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी ही हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो,
دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے، میرا اللہ، انصاف کرنے والا، رحیم، مالک، حاکم، ہمارا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، اور اگر کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور اگر پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقویٰ کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے، بغاوت سے بہتر ہے۔ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہدایت کے راستوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ انسان زمین کے اوپر جاہ و جلال سب رکھتا ہے، لباس سے، انداز سے، مرتبے سے، لیکن زمین کے نیچے وہ صرف ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، مردے کی۔ قبریں پرتعیش ہوں یا بدحال، سب پر تختی موت کی ہی لگتی ہیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو لامذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے، پھر بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی۔ انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا، وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے جس پر پہلے استغفار کیا کرتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی، سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ مجھے تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ مجھے خدا کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں سب کچھ کر لیتا، بس ایک اسے ناراض نہ کرتا۔ دیکھو خدا کی محبت ہم پر کب آشکار ہوئی کہ جب ہم محبت کرنے والوں کے دائرے سے ہی نکل گئے، جب ہم خالی ہاتھ ہو گئے، نچلے درجوں پر آئے تو اوپر کے درجوں کو گوا دینے پر رونا آیا۔ جس چیز کے پیچھے بھاگے وہ ہمارے لیے مٹی سے بھی کم قیمت نکلے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ آپ کو ہو بہو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے موجودہ عیبوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے، اس میں یہ سیاہ نور ہے۔ یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں،
جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں۔ جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہے، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگردہ ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہے چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔
بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یقین کیجیے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھ کر اس کے خلاف برا سوچنے سے اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ اسے سکون سے رہنا نصیب ہو تو وہ دوسروں کے متعلق برا نہ سوچے، دوسروں کو سکون سے رہنے دیں، آپ خود بھی سکون پائیں گے۔ جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ دیکھ معمار پرندے بھی رہے گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں اور رویے سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی سنایا نہ جا سکا، جس پہ ہنستے تھے لوگ وہ رونے کی بات تھی۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیں، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں، مذاق اڑانا کہلاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے ایک مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا۔ وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری، بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی تکلیفیں تو سہ لیتا ہے لیکن والدین کی معمولی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی چیز سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے، عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے۔ وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے۔ عقل ذکر تک لے آتی ہے، تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے، مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو
ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئے، چاہے کتنا طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے، پر تیرا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کر جو دل اور روح میں رچ بس جائے۔ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروا دیا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے۔ لباس کم نظر آتا ہے، جسم زیادہ۔ آدم تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے نیچے کدھر جاؤ گے؟ اس کے نیچے تو دوزخ ہے، پاتال ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دل اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب مخلوق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہوں گے جو زندگی کا مزہ چکھ پائیں گے۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو نفس کا جال ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مسلسل کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس اور شیطان کو مات دی جا سکے۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ اے مولا، ہمارے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کے مطابق بدل دے۔ بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری ساری مرضی تیری مرضی میں وقف ہو جائے۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے دل کو ایک پھول کی طرح ہلکا رکھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، اور جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ انسان کی آنکھ میں میل ہے، سماعت گمراہ ہے، اعضاء میں بغاوت ہے، زبان بے قابو ہے، ساری زندگی گمراہ ہے۔ اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ جب کام شروع کیا جاتا ہے ہر چیز بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دائمی یعنی ہمیشہ کی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی گرمی اور شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا، اور شاید وہ کام آپ جانتی بھی ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھجکتے ہو۔ کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظلم ہر حال میں برا ہے، لیکن اپنی ذات پر کیا جانے والا ظلم سب سے برا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر جاری رکھا جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا۔
ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہیں، آپ کو سکون دیتی ہیں۔ ہر مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، برکتیں بڑھتی ہیں۔ خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال، زمین، جائیداد کتنی دی، بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ ایک بزرگ بولے کہ سارے کھیل اللہ کے اپنے ہیں، وہ کبھی کبھی تو اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ کوشش کرے، تلاوت، نماز، محفل، ذکر، اذکار، درود، وظیفہ، لیکن وہ قریب ہی نہیں آتا۔ اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں، جگہ اور وقت کی بھی قید نہیں، اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو۔ کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بنتی، اور بننے پہ آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہیں۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔